الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ہمارا ایک سلسلہ چل رہا تھا سورۃ الحجرات کے اوپر، تو 8 آیات ہم کور کر چکے ہیں، تو ہم آیا نمبر 9 سے انشاءاللہ شروع کریں گے. اور سورۃ الحجرات بریفلی اسپیکنگ کافی زیادہ ایتھکس، مورلز، ایٹیکیٹس کے بارے میں بات کرتی ہے. تو کچھ ہم کور کر چکے ہیں، کچھ آگے مزید ہم کور کریں گے انشاءاللہ. اس سیکشن میں جو آیات آئیں گی ان میں ہم جو بات کریں گے اس میں آپ نوٹس کریں گے ایک سینٹرل تھیم جو ہے ان آیات کی، ایٹ لیسٹ میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے، جو میں نے آج تھوڑا سا دیکھ رہا تھا، وہ یونٹی ہے. یونٹی امنگسٹ دی مسلمز، وحدانیت، ایک یونٹی. اینڈ یہ ایک گول ہے شریعہ کا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی آپ دیکھیں گے ان آیات میں کیسے انکریج کر رہے ہیں ہمیں ٹورڈز یونٹی، بردرہڈ، ناٹ کالنگ ایچ ادر نیمز ایکسیٹرا. اور اگر آپ اسلامک ورلڈ کو اسٹڈی کریں آج اور ہماری ویکنس کو، اس کا اگر ایک ہم ڈائگنوسس کریں اور ایک انالیسس کریں دیکھنے کے لیے کہ واٹ ریئلی از مسنگ، دا کی انگریڈینٹ دیٹ از مسنگ، وہ کیا ہے؟ کیا ریسورسز کی کمی ہے؟ کیا افراد کی کمی ہے؟ کیا آرمی یا پاور کی کمی ہے؟ شاید کمی اگر ایک ہے تو وہ یونیفیکیشن ہے، یونائٹیڈ انڈر سارٹ آف ون کاز. یونٹی ان جنرل جو ہے نا وہ مسنگ ہے. تو ان آیات میں بھی ہم دیکھیں گے کہ کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں وہ انکریج کر رہے ہیں ہمیں ٹورڈز یونٹی تھرو ڈفرینٹ ایسپیکٹس. تو آیا نمبر 9 جو ہے وہ کہتی ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، کہ اگر مؤمنین کے 2 گروہ آپس میں لڑیں تو تیسرے گروہ کو کیا کرنا چاہیے؟ مسلمان ان جنرل کو کیا کرنا چاہیے کہ ان کے درمیان اصلاح کرانے کی کوشش کرنی چاہیے. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اور اگر ایک گروہ ان میں سے دوسرے کے اوپر چڑھائی کرتا ہے، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، تو پھر سب مسلمانوں کو اس کے خلاف اکٹھے ہو جانا چاہیے اور پھر اس گروہ کو سبڈیو کرنا چاہیے اور اس کو واپس راہ راست پہ، واپس اللہ تعالیٰ کے امر کے اوپر لے کے آنا چاہیے. فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، اور اگر وہ واپس آ جائے تو پھر اس کے درمیان جو ہے فیصلہ عدل اور قسط کے ساتھ کرنا چاہیے، یعنی انصاف کے ساتھ کرنا چاہیے. ان اللہ یحب المقسطین، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے شک مقسطین سے محبت کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، تو اس آیت کو تھوڑا سا بریک ڈاؤن کرتے ہیں. سب سے پہلا جو حصہ ہوا ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، جب 2 مؤمنین کے 2 گروہ آپس میں لڑتے ہیں یا آپس میں ان کا جھگڑا ہوتا ہے. اس آیت سے پہلی بات تو یہ پتہ لگی کہ یہ ایک پاسبلٹی ہے، یہ ایک پاسبلٹی ہے کہ مسلمان، نہ صرف مسلمان بلکہ اہل ایمان یعنی مؤمنین کے 2 گروہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ مسلمین ورڈ نہیں یوز کیا، مؤمنین یوز کیا، سگنیفائنگ اے ہائر ڈگری آف ایمان. یعنی اگر حقیقی ایمان کے لیول پہ بھی ہوں گے تو کوئی نہ کوئی اختلافات ہو سکتے ہیں، کوئی نہ کوئی جھگڑا ہو سکتا ہے، اور ہماری تاریخ میں ہوا بھی ہے. اور اگر 2 مؤمنین گروہوں کے درمیان لڑائی ہو تو اٹ از ناٹ بائنری ان دا سینس کہ ایک بالکل غلط ہے اور ایک کفر کے اوپر ہے، دوسرا جو ہے وہ توحید کے اوپر ہے. کبھی کبھار ہم بھی جب تاریخ کو اسٹڈی کرتے ہیں تو شاید اسی زاویے سے کرتے ہیں کہ جب 2 مؤمنین گروہ جو ہیں آپس میں اگر ان کی لڑائی ہوئی ہے تو ہم ایک کو اتنا ویلیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جیسے وہ ان کو ہم ایمان سے ان کا ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. حالانکہ ضروری نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے. دونوں ایمان والے ہی ہو سکتے ہیں اور ہیں بھی انشاءاللہ اس مثال کے تحت. تو کہ جب 2 گروہ مؤمنین کے آپس میں لڑیں تو کیا کرنا چاہیے؟ ان کے درمیان اصلاح کرانی چاہیے. اب یہاں پہ جو ورڈ یوز کیا گیا ہے گروہ کے لیے یا گروپ کے لیے یا پارٹی کے لیے وہ طائفہ ہے. طائفہ یوزلی ایک اسمال گروپ کے لیے یوز کیا جاتا ہے. تو یہاں پہ بھی دی آئیڈیا از کہ دا میجورٹی آف دا مسلمز ان ٹرمز آف دیئر نمبرز are always going to be on the neutral side، یعنی 2 طائفہ، 2 چھوٹے گروہ آپس میں لڑیں گے تو جو تیسرا گروہ ہے، بڑا گروہ جو ہے، اس کو چاہیے کہ دونوں کے درمیان صلح کرائے. سو اس ایکویژن میں ہمارے پاس بیسکلی 3 گروپس ہیں، 3 گروپس، 2 جو آپس میں جن کی لڑائی ہوئی ہے اور تیسرا گروپ جو ہے جو ریکنسیلیشن کرانے کی کوشش کر رہا ہے.
اور اگر ریکنسیلیشن کرانے کی کوشش جو گروپ کر رہا ہے اس کے خلاف ان دو میں سے ایک گروپ ہو جائے تو پھر یا وہ فار ایگزامپل ریکنسیلیٹری ایفرٹس جو کہ قرآن و سنت کے تحت کیے جا رہے ہیں ان کو ریزسٹ کرتا ہے ایک گروپ. لیٹ سے ہمارے پاس گروپ اے ہے اور گروپ بی ہے جو آپس میں لڑ رہے ہیں, اور جو نیوٹرل گروپ ہے وہ گروپ سی ہے. لیٹ سے سی آتا ہے اور قرآن و سنت کی روشنی کے اندر دونوں اے اور بی کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کرتا ہے, لیکن اے جو ہے وہ سی کی اتھارٹی کو بھی نہیں مانتا اور کہتا ہے یار نہیں ہم نے نہیں صلح کرنی, ہم نے لڑنا ہی لڑنا ہے. تو پھر تب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس آیت کے تحت ہمیں کہ سی کو بھی چاہیے کہ اے کے خلاف ہو جائے تب, یعنی یہاں پہ بی اور سی اکٹھے ہو جائیں اور اے کو امر اللہ کی طرف لے کے آئیں, اللہ تعالیٰ کے امر کی طرف لے کے آئیں. اور یہاں پہ امر اللہ کس چیز کو کہا جا رہا ہے کہ جو آربٹریشن ہو رہی ہے, جو سی جو ہے جو ججمنٹ لے کے آ رہا ہے یا جو ریکنسیلیٹری ایفرٹ لے کے آ رہا ہے وہ امر اللہ ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے امر سے کر رہا ہے, یعنی وہ قرآن و سنت کی روشنی میں کر رہا ہے. تو اگر اے جو ہے وہ ان چیزوں کو ریزسٹ کرتا ہے تو اس سے لڑائی کی جائے گی, اس کو مجبور کیا جائے گا ٹو کم ٹو دا ٹیبل آف ریکنسیلیشن, ٹھیک ہے. اور تب تک مجبور کیا جائے گا جب تک کہ وہ آ نہیں جاتا, حتی تفیء الی امر اللہ, کہ جب تک ہی ڈزنٹ کم ٹو what اللہ سبحانہ وتعالی has decreed. اچھا, اس آیت میں فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا جو پیس میکنگ ہے وہ 2 دفعہ مینشنڈ ہے. آپ شروع میں دیکھیں گے کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا, ٹھیک ہے, پہلی دفعہ یہاں مینشنڈ ہے. اور اس کے بعد فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَالْأَقْسِطُوا, 2 دفعہ مینشنڈ ہے, ٹھیک ہے. پہلی دفعہ پہلا جو انسٹنس ہے وہ ہے جب سی آیا ہے اور اس نے ریکنسیلیٹری ایفرٹس شروع کی ہیں. دوسرا انسٹنس کون سا ہے کہ جب اے نے بغاوت کی ہے اور اس کو واپس ٹیبل پہ لے کے آیا گیا ہے تب دوبارہ ریکنسیلیٹری ایفرٹ کیا جا رہا ہے. اور جو یہ دوسرا والا ہے اس میں سی کو بھی ایڈریس کیا جا رہا ہے, یہاں پہ سب کو ایڈریس کیا جا رہا ہے کہ تمہارا انٹیگنزم ٹورڈز اے اس کی وجہ سے یہ نہ ہو کہ تم ریکنسائل کرنے میں عدل اور قسط کو بھول جاؤ. سب سیناریو سمجھ رہے ہیں سب؟ 3 ہمارے پاس گروپ ہیں, اے بی کی آپس میں لڑائی ہے, سی ریکنسائل کرانے کی کوشش کر رہا ہے, ٹھیک ہے. اے کہتا ہے میں نے نہیں ماننا, پھر سی اور بی اکٹھے ہو جاتے ہیں اے کے خلاف, لیکن جب اے مان جاتا ہے تو سی کو پھر واپس نیوٹرل ہو جانا چاہیے اصلاح کے اندر, اور یہ نہیں سوچنا چاہیے کیوں اس نے پہلے بات نہیں مانی تھی تو بس ٹھیک ہے اس کی خیر نہیں, اس کی ایسی کی تیسی. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈیمانڈ کرتا ہے مسلمانوں سے ایک ہائر لیول آف عدل اور قسط, کہ اصلاح کے معاملے میں جو گروہ اصلاح کرنے آیا وہ اپنے پرسنل بائسز کو بالکل سائڈ پہ رکھے. اچھا, یہاں پہ کچھ علماء نے عدل اور قسط کو کے اندر فرق کو بیان کیا. یوزلی یہ انٹرچینجبل ٹرمز ہیں جو جسٹس اینڈ فیئرنس جس سے مراد ہے, لیکن یہاں پہ ایک دقیق نیوانس بھی ہے, یعنی فرق بھی ہے دونوں کے اندر. اور وہ عدل یہ ہے جو نظر آتا ہے, انصاف جو نظر آتا ہے, جو ٹرانسپیرنٹ ہے, جو سمجھیں ایک میکرو لیول کے اوپر ہے, اصول بنائے ہیں جن کے تحت سب برابر ہیں لوگ, ٹھیک ہے, وہ عدل ہے. اور قسط جو ہے وہ انڈیویجول لیول کے اوپر, کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ قانون سب کے لیے برابر کر دیں نا تو وہاں پہ شاید ایکوٹی مس ہو جاتی ہے. سب کے لیے اگر قانون برابر کر دیں گے تو جو بچے یا بوڑھے ہیں شاید وہ ان کے ساتھ انصاف اس طرح نہ ہو. تو عدل جو ہے وہ بائی اینڈ لارج ایک میکرو کانسیپٹ ہے آف جسٹس اینڈ فیئرنس, جہاں پہ رولز اپلائی کرتے ہیں ہر کسی کے لیے اینڈ وہ ٹرانسپیرنٹ ہے سب کے لیے. اور قسط ہے جہاں پہ پرسنل ڈیلنگ کے اندر ایک مائکرو لیول کے اوپر بھی آپ جب نیٹی گریٹی کے اندر جاتے ہیں, کبھی کبھار آپ کو کچھ لوگوں کو ڈیو ٹو دا سینیورٹی زیادہ بہتر ٹریٹ کرنا پڑتا ہے ایز اپوز ٹو ادرس. تو عدل و قسط یہ دونوں معنی شامل ہیں. جب یہ 2 ٹرمز کٹھی یوز کی جائیں گی تو تب ہم اس ڈفرینس کو اپریشیٹ کریں گے. جب یہ سپریٹلی یوز کی جائیں گی تو پھر ان کا معنی سیم ہے اس سینس کے اندر, ٹھیک ہے. تو یہ شریعت کا اصول ہے. اسلام اور ایمان فار ایگزامپل انٹرچینجبل ٹرمز ہیں, اسلام کا مطلب اور ایمان کا مطلب سیم ہے, لیکن جب کٹھی یوز کی جائیں گے تو ہم ڈفرینشیٹ کریں گے کہ ان کے اندر باریک فرق کیا ہے. تو اس طرح کچھ علماء نے عدل اور قسط کو بیان کیا ہے. اچھا, یہ سب جو ہے وہ لیڈرشپ کے تحت ہونا چاہیے. یہ سب فار ایگزامپل یہاں پہ جو یہ طائفہ ہیں, گروپس ہیں مؤمنین کے, کوئی نہ کوئی لیڈرز جو ان کو ریپرزینٹ کریں گے وہ آ کے یہاں پہ
آربیٹریٹ کریں گے ان معاملات کو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک حدیث میں کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما، کہ اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو چاہے وہ مظلوم ہو. تو صحابہ نے کہا جب مظلوم ہوتا ہے، جس جو اوپریسڈ ہے، اس کی مدد کرنے کی تو ہمیں سمجھ آئی ہے بات کہ وہ اوپریس کیا جا رہا ہے تو اس کی ہم جا کے مدد کریں گے، یعنی اس کی طرف سے ہم اپریشن کو ہٹائیں گے. لیکن جو خود ظلم کر رہا ہے اس کی ہم کیسے مدد کریں؟ کیا ہم اور ظلم کریں اس کے ساتھ جا کے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، اس کا ہاتھ روک کے، جو بندہ ظلم کر رہا ہے اس کو روک کے. تو وہ یہ حدیث بھی اسی پیراڈائم کے اندر ہے کہ جب مؤمنین آپس میں لڑائی کر رہے ہیں تو اصلاح کی جائے. یہاں پہ جنرلی اسپیکنگ کولیکٹیو کی بات کی جا رہی ہے یہاں پہ، لیکن اس آیت کو ہم ایک انڈیویجول لیول پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں کہ دو اگر افراد ہی کیوں نہیں ہیں، دو اگر فرد ہیں ان کے آپس میں جھگڑا تو تیسرے فرد کو آربیٹریٹ کرنا چاہیے. اسی طرح خاندان میں دو فیملیز ہیں، ان کی آپس میں اگر لڑائی ہے تو تیسری گروپ کو ان میں اصلاح کرنی چاہیے. اور کچھ مفسرین نے جیسے امام القرطبی نے اس کا اسباب النزول جو ہے کانٹیکسٹ آف دس ریولیشن کو بیان کیا کہ اوس اور خزرج میں کبھی کبھار کوئی نہ کوئی لڑائی یا جھگڑا ہو جاتا تھا. انصار میں دو بڑے بڑے قبائل تھے، اوس اور خزرج. تو اوس اور خزرج میں کبھی کبھار اس طرح کی کوئی نہ کوئی لڑائی ہو جاتی تھی، تو اس میں پھر اس کانٹیکس میں یہ آیت نازل کی گئی، اور یہ امام القرطبی کی رائے ہے. اچھا، شریعت ہمیں لاز آف وار دیتی ہے، لاز آف وار، جنگ کے قوانین، جہاد کے قوانین، جہاد کے اصول شریعت نے ہمیں دیے ہیں. آج بھی ماڈرن ورلڈ کے اندر جو یہ پوسٹ یو این ورلڈ ہے جس کو رولز بیسڈ آرڈر کہتے ہیں، یہاں پہ بھی جنگ کے قوانین ہیں. ان کو ہیومینیٹیرین لا کہا جاتا ہے، انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا یا لاز آف آرم کانفلکٹ. اور یہاں پہ سنس 1945 جنیوا کنونشنز جو ہیں اس کے تحت جنگ لڑی جاتی ہے. یعنی جب جنگ شروع ہو جاتی ہے تو جو آپ کا سول لا ہے وہ اپلائی کرنا بند کر دیتا ہے اور ایک نیا سیٹ آف لا اپلائی کرتا ہے، اس کو ہیومینیٹیرین لا کہا جاتا ہے، یا ایک سیکولر کانٹیکس کے اندر. اسی طرح شریعت نے بھی ہمیں اصول دیے ہیں جنگ کے، جہاد کے قوانین ہیں، لیکن وہ قوانین اپلائی نہیں کرتے جب مسلمان آپس میں لڑ رہے ہوں. There's a difference between Muslims fighting amongst themselves and Muslims fighting the disbelievers. The rules of engagement are different. So for example جب مسلمان آپس میں لڑتے ہیں تو رولز آف انگیجمنٹ کے اندر یہ ہے کہ جس کو جو وونڈیڈ ہے اس کو فنش آف نہیں کیا جائے گا. یعنی جو اب جنگ نہیں کر سکتا، اس کا بازو کٹ گیا، ٹانگ کٹ گئی ہے، تو اس کو مارا نہیں جائے گا. یہ ایک انگیجمنٹ ہے، رول آف انگیجمنٹ ہے. اسی طرح پرزنرس آف وار نہیں لیے جائیں گے، عورتوں کو کیپچر نہیں کیا جائے گا، عورتیں جو ہیں وہ لانڈی نہیں بنائی جا سکتی، ٹھیک ہے، مسلمانوں کے آپس میں جب جھگڑا ہوگا. اسی طرح مال غنیمت جو ہے وہ نہیں لی جائے گی. اور جو لوگ جنگ سے فرار ہو رہے ہیں، بیٹل فیلڈ کو چھوڑ رہے ہیں، تو ان کو بھی پرسو نہیں کیا جائے گا اور مارا جائے گا. اور اس معاملے میں جب معاملات طے ہو جاتے ہیں تو بلڈ منی کا بھی اس میں کوئی معاملہ نہیں رہے گا، کوئی دیت کا معاملہ نہیں ہوگا. یہ رولز آف انگیجمنٹ کچھ چینج ہو جاتے ہیں جب مسلمان آپس میں لڑتے ہیں. تاریخ میں بھی، صحابہ میں بھی آپس میں کوئی نہ کوئی جھگڑا ہوا اور اس میں بھی یہی رولز آف انگیجمنٹ تھے. علی رضی اللہ عنہ نے یہی ڈکلیئر کیا تھا کہ اس طرح یہ والے معاملات نہیں کیے جائیں گے، جس سے پھر خوارج نے علی ابن ابی طالب سے اختلاف بھی کیا تھا. ان اللہ یحب المقسطین، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قسط کرنے والوں سے، جسٹس کرنے والوں سے، انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اینڈ یہ اگین کیونکہ ہم سورہ حجرات دیکھ رہے ہیں، اس میں ہم ایٹیکیٹس، ایتھکس، گڈ کیریکٹرسٹکس کو ڈسکس کر رہے ہیں. اس میں ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ کیریکٹرسٹکس دیٹ اے مسلم شوڈ امباڈی ہمسیلف ود از جسٹس، انصاف پسند ہو انسان. اور وہ ہی شوڈ ہیو دی ایبلٹی ٹو تھنک آؤٹ سائڈ آف ہز اون سیلف، کہ اپنے باعث سے ہٹ کے انسان کو فیصلہ کرنا آنا چاہیے، اپنے سبجیکٹیو بائسز کو سائڈ پہ رکھ کے فیصلہ کرنا آنا چاہیے. اور یہ کہنا آسان ہے، کرنا اتنا آسان نہیں ہے. خاص طور پہ معاملات میں جب آپ خود بھی انوالوڈ ہوتے ہو اور آپ کو خود پتہ ہوتا ہے شاید مجھے ادھر نقصان ہو، تو یہ کہنا آسان ہے، کرنا مشکل ہے. لیکن اللہ بھی محبت اسی لیے کرتا ہے کیونکہ یہ مشکل کام ہے اور انسان کو اپنی نفس کے اوپر کنٹرول کرنا پڑتا ہے عدل اور انصاف کو اچیو کرنے کے لیے. ہر ایسپیکٹ آف لائف کے اندر، ہر ایسپیکٹ آف لائف میں کہیں نہ کہیں آپ جج بنتے ہیں کسی نہ کسی معاملے کے اندر. اس میں عدل
اور انصاف سے کام لینا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ محبت کرتا ہے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور، کہ مقسطین جو ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ پلپٹس آف لائٹ کے اوپر بیٹھے ہوں گے، منابر جو نور کے ہوں گے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی دائیں طرف ہوں گے بیٹھے ہوئے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو آنر کرے گا اپنے ہاں. اور یہ صفت جو ہے اللہ تعالیٰ کی بھی یہی صفت ہے، عدل اور انصاف کی. تو جو چاہتا ہے کہ اللہ بھی سبحانہ وتعالیٰ بھی اس کے ساتھ ایک اچھا معاملہ کرے تو وہ اس کو چاہیے کہ لوگوں کے معاملے میں بھی عدل اور انصاف کا دامن نہ چھوڑے بالکل. عدل اور انصاف یا مقسطین کی جو سب کیریکٹرسٹکس ہیں، یعنی اگر کسی نے یہ کیریکٹرسٹک اپنے اندر لے کے آنی ہے تو اس کو امپارشیلٹی کو، انٹیگریٹی کو، نالج، امپارشیلٹی، انٹیگریٹی، بریوری، یہ سب کیریکٹرسٹکس اس کے اندر ہونی چاہیے. کیونکہ بہادری بھی چاہیے ہوتی ہے کبھی کبھار صحیح فیصلہ کرنے کے لیے، صحیح بات کرنے کے لیے. صحابہ جو ہیں وہ اس معاملے میں نا ڈرا کرتے تھے بہت زیادہ، بیکاز دی اپوزٹ از ایز اسکیری ایز ویل، کہ اگر آپ نے کسی کے معاملے میں، کسی دو لوگوں کے معاملے میں آپ نے اگر جج بننا ہے اور آپ پھر انصاف نہ کرو تو پھر اس پہ جو احادیث ہیں وہ بھی بہت یعنی ڈرا دینے والی ہیں. تو صحابہ جو ہیں وہ اپنے آپ کو ٹرسٹ نہیں کرتے اس معاملے میں اور چاہتے تھے کہ یار ہم سے یہ رسپانسبلٹی لے لی جائے اور کوئی اور جو ہے وہ جج کرے. اگلی آیت انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. انما المؤمنون اخوہ، بے شک مؤمنین جو ہیں وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، ان کا آپس میں ایک بھائی چارہ ہے، ان کا آپس میں بھائیوں والا ایک رشتہ ہے. ظاہر ہے بھائیوں والا اور بہنوں والا ایک آپس میں رشتہ ہے. فاصلحوا بین اخویکم، تو پھر اپنے بھائیوں کے درمیان میں اصلاح کرو، سیٹلمنٹ کرو. اگین آپ دیکھ رہے ہیں فاصلحوا جو ہے وہ تیسری دفعہ یہاں مینشنڈ ہے، صلح تیسری دفعہ مینشنڈ ہے. پچھلی آیت میں 2 دفعہ اور اس آیت میں تیسری دفعہ. اسی لیے میں نے سمجھا کہ یہاں پہ اصل جو تھیم جس کو اللہ تعالیٰ امپورٹنس دینا چاہ رہا ہے وہ یونٹی ہے. یونٹی، آپس میں رہیں گے، آپس میں مل بیٹھ کے کام کریں گے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اختلافات نہ ہوں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جھگڑے نہ ہوں. یہ تو ہوگا، ہیومن نیچر ہے یہ. لیکن اللہ بار بار ہمیں یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ جب بھی یہ ہو تو ایک اصلاح کرنے والا گروپ ہمیشہ پریزنٹ ہونا چاہیے، جو آبجیکٹیولی معاملات کو دیکھے اور جوڑنے کی کوشش کرے لوگوں کو ہر معاملے میں. اور یہ ظاہر میں نے جیسے کہا یہ انفرادی طور پہ بھی ہے، اجتماعی طور پہ یعنی خاندانوں کے ساتھ بھی، فیملیز کے ساتھ، اور پھر ایک ملکی سطح کے اوپر اور پھر ایک انٹرنیشنل سٹیج کے اوپر بھی. یونٹی جو ہے وہ ایک گول ہے شریعت کا. انما المؤمنون اخوہ، مؤمنین جو ہیں وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں. اور یہ جو ایک کانسیپٹ ہے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک پریکٹیکل شکل دی. مؤاخاہ اسے کہتے ہیں، بردرہڈ کو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹیبلش کی مہاجرین اور انصار کے درمیان. اور آپ ہیومن ہسٹری میں اس سے پہلے اور آرگیو کیا جا سکتا ہے اس کے بعد بھی اس قسم کی مثال آپ کو نہیں ملے گی جہاں پہ ایسا ایک بردرہڈ قائم کیا گیا ہو 2 مختلف لوگوں کے اندر، ڈفرینٹ ٹرائبس، اور اس میں وہ اس قسم کی پریفرنس دی ایک دوسرے کو کہ اپنا گھر آدھا کر دیا. کسی کی اگر 2 بیگمیں تھیں تو اس نے کہا کہ میں ایک کو طلاق دے کے تمہاری شادی کرا دیتا ہوں. عبد الرحمن ابن عوف کو یہ آفر کی گئی تو انہوں نے کہا نہیں ٹھیک ہے، مجھے بس مارکیٹ کا رستہ بتا دو تو میں خود ہی اپنا کام کر لوں گا. لیکن یہ ایک بردرہڈ جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا مہاجرین اور انصار کے درمیان. اور اس کی تعریف اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی قرآن میں کی، اس کو بھی آگے جا کے دیکھتے ہیں ہم. بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ انصار کے بارے میں یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہ وہ ان کو پریفر کرتے ہیں، یعنی مہاجرین کو پریفر کرتے ہیں اور ان کو دیتے ہیں ایون تو خود وہ نیڈ کے اندر ہے، خود ان کو ضرورت ہے لیکن پھر بھی وہ اپنے ان بھائیوں کو پریفر کرتے ہیں. تو یہ جو بانڈ ہے آف فیتھ شریعت کے نزدیک دس از، جیسے ہم کہتے ہیں نا بلڈ از تھکر دین واٹر، کہ جو خون کا رشتہ ہے وہ زیادہ گہرا ہے، ڈیپ ہے. لیکن اس سے زیادہ جو گہرا اور ڈیپ رشتہ ہے
اللہ کے ہاں ہو سکتا ہے ہمارے ہاں نہ اس طرح ہونا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ایمان کا رشتہ ہے۔ آپ بدر میں بھی دیکھیں گے کہ آپس میں کون لڑ رہے ہیں؟ بھائی بھائی لڑ رہا ہے، اور ڈفرینشیٹنگ فیکٹر کیا ہے دونوں کے درمیان میں؟ ایمان۔ ایک اہل ایمان ہے اور ایک ایمان سے خالی ہیں۔ بلکہ قرآن میں آیا وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ، نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا تو کہا، کیا کہا؟ ربی ان ابنی من اہلی، اے میرے رب میرا بیٹا جو ہے وہ میرے اہل میں سے ہے، میرے خاندان میں سے ہے، میری فیملی میں سے ہے، میرا خون ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا نوح علیہ السلام سے کہ تمہارے اور تمہارے اہل و عیال کو ہم بچا لیں گے۔ تو جب بیٹا پہاڑ پہ چڑھنے کے لیے گیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے لیے، تو ایک موج آئی، ایک ویو آئی اور اس نے اس کو ختم کر دیا، غرق کر دیا۔ تو نوح علیہ السلام نے وہ جب دیکھا تو کہا کہ اے میرے رب یہ تو میرا بیٹا تھا، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور تیرا وعدہ جو ہے وہ بالکل حق ہے، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، اے نوح یہ تمہارے اہل میں سے نہیں تھا، یہ تمہاری فیملی میں سے نہیں تھا، یہ تمہارا خون نہیں تھا۔ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٌ، اس کا عمل جو تھا وہ ٹھیک نہیں تھا۔ تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نوح علیہ السلام کی اصلاح کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں جو رشتہ پکا ہے، جو سپیریئر ہے، وہ ایمان کا رشتہ ہے، وہ یہ خون کا رشتہ نہیں ہے۔ تو یہاں پہ بھی اسی آیت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہی چیز بیان کی، انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ بہت زیادہ احادیث ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لینگویج یوز کی ہے آف بردرہڈ۔ بہت زیادہ احادیث آپ کو مل جائیں گی جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤمنین کو بھائیوں کی مانند جو ہے ان کو بیسکلی لیبل کیا ہے۔ جیسے فار ایگزامپل واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندے کی مدد میں رہتا ہے، he continues to help him as long as the servant is in help of his brother۔ ما کان العبد فی عون اخیہ، اسی طرح یہ اخ کہتے ہیں بردر کو۔ تو یہ ورڈ جو ہے، یہ ٹرم جو ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یوز کرتے ہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوز کرتے ہیں مسلمانوں کے لیے، کیونکہ مسلمانوں کا آپس میں جو رشتہ ہے وہ بھائی چارے کا ہے۔ اگلی آیت جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، اے اہل ایمان لا یسخر قوم من قوم، نہ کوئی ایک قوم دوسری قوم کو ریڈیکیول کرے، سخریہ یعنی ان کا مذاق اڑائے، عسى ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن، اور نہ ہی خواتین یہ کام کریں کہ ایک دوسرے کا مذاق اڑائیں، ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، اور ایک دوسرے کو گالی گلوچ نہ کریں، انسلٹ نہ کریں، اور نہ ہی برے القابات سے ان کو پکارا جائے۔ ٹھیک ہے، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، بہت برا ہے فسق ایمان کے بعد۔ ڈس اوبیڈینس از بئسا ورڈ یوز کیا جاتا ہے ریچڈ، یعنی بہت ہی برا۔ ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون، اور جو توبہ نہیں کریں گے اس کے بعد تو وہ ظالمون میں سے ہیں۔ اچھا یہاں پہ بھی کیا ہے، وہ یونٹی کو پریفر کیا جا رہا ہے کہ آپس میں ایسا معاملہ نہ کرو ایک دوسرے کے ساتھ کہ دلوں میں بغض پیدا ہو، یعنی کسی کا مذاق نہ اڑاؤ، اس قسم کا مذاق نہ اڑاؤ کہ اس کا دل دکھے، نہ ہی کسی کو انسلٹنگ ورڈ سے پکارو، یعنی مذاق بھی نہ کرو، انسلٹ بھی نہ کرو، اور ایسے کچھ القابات نک نیمز بھی نہ دو جو انسان اپنے لیے پسند نہیں کرتا۔ اگر تو انسان پسند کرتا ہے اپنے لیے یا اس کو پرابلم نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ عرب کے ہاں یہ القابات دینا، نک نیمز دینا ان کا ایک معاملہ تھا، یہ ایک معمول تھا ان کا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معمول کو کنٹینیو کیا ہے، لیکن جہاں پہ ڈیروگیٹری ٹرمز تھیں
یا ایسی ٹرمز تھیں جس کو انسان پسند نہیں کرتا تھا، تو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور اس آیت میں بھی منع فرمایا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ سب نے سنی ہوئی ہے، جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، اور ایک لحاظ سے نا کعبہ کی اور مکہ کی تعریف کر رہے ہیں کہ تمہاری خوشبو بھی جو ہے کتنی خوبصورت ہے، اور تمہارا حال بھی کتنا اچھا ہے، تمہاری سینکٹیٹی بھی، یعنی کعبہ کے بارے میں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ ایک مومن کی جو عزت ہے نا وہ تم سے بڑھ کے ہے، یعنی وہ کعبہ سے بڑھ کے ہے اور مسجد الحرام سے بڑھ کے ہے۔ اور یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو خاص طور پہ اور پھر ہمیں بھی عمومی طور پہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جس چیز کی ہم ریفرنس کرتے ہیں نا کعبہ کی، اور صحابہ بھی کیا کرتے تھے، بلکہ دور جاہلیت سے کعبہ کی ایک ریفرنس تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتانا چاہ رہے ہیں کہ اصل ریفرنس جو ہے نا وہ تم آپس میں ایک بھائی کی ہے۔ ہاں کعبے کی بھی ہے، لیکن جو انسان ہے تمہارے ساتھ، جو تمہارے بھائی ہیں، ان کا دل دکھانا جو ہے وہ زیادہ برا ہے، تو ان کا جو آنر ہے وہ کعبے کے آنر سے زیادہ ہے۔ کچھ ہمارے مفسرین جو ہیں وہ اس کا اسباب النزول میں بیان کرتے ہیں کہ صحابہ آپس میں انہوں نے کچھ اور دیگر صحابہ کے لیے کچھ نام رکھے ہوئے تھے، کسی کی اگر ہائٹ چھوٹی تھی اس وجہ سے اس سے پکارا کرتے تھے۔ صفیہ کے بارے میں آتا ہے کہ صفیہ رضی اللہ عنہا جو تھیں وہ چھوٹے قد کی تھیں، تو ان کو باقی جو امہات المؤمنین ہیں وہ ان کے چھوٹے قد کی وجہ سے، یا وہ ایک یہودن کی شی واز سن آف ڈاٹر آف اے جوس، یا یہودی کی بیٹی تھی، تو اس کے اوپر بھی ان کو پکارا جاتا تھا۔ تو کچھ مفسرین جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے اس کا اسباب النزول یہ ہے، یعنی اس وجہ سے یہ آیت نازل کی گئی۔ اچھا، جنرلی آیات کے اندر جب میسکولن کو پکارا جاتا ہے نا، جب جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا کہہ دیا نا، تو یہ اہل ایمان اس سے جنرلی مراد ہیں، سب میسکولن اینڈ فیمنن۔ لیکن آپ یہاں دیکھیں گے کہ یہاں پہ نساء کو اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفکلی مینشن کیا ہے، وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاء، یعنی خواتین کو یہاں پہ دوبارہ مینشن کیا گیا، ایون دو وہ پہلے خطاب کے اندر آتی ہیں، کیونکہ وہ مرد اور خواتین سب کی طرف خطاب ہے، اہل ایمان کی طرف، لیکن یہاں پہ women have been specified as well. and کچھ علماء اس میں کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ تاکید پیدا کرنے کے لیے to give emphasis to this rule کہ you shouldn't make fun or insult or degrade by giving names to each other. اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ خواتین کے ہاں یہ چیز زیادہ پائی جاتی ہے، ڈسکس کرنا لوگوں کو کہ اس کی وہ دیکھو اس کا رنگ کس قسم کا تھا، اس نے کپڑے کیسے پہنے ہوئے تھے، اس کا تو قد چھوٹا ہے، وہ موٹی ہے، وہ چھوٹی ہے، اس قسم کی باتیں۔ تو اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے سخت ناپسند کیا ہے۔ اور یہ جو ورڈ ہے نا لا یسخر، سخریہ کہتے ہیں مذاق اڑانے کو، اور جگہوں پہ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سخریہ کو ایسوسیٹ کیا ہے منافقین کے ساتھ اور کفار کے ساتھ، ڈس بلیورز کے ساتھ۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں زُیِّنَ لِلَّذِینَ کَفَرُوا الْحَیَاةُ الدُّنْیَا، ہم نے کفار کے لیے یہ جو دنیاوی زندگی ہے اس کو مزین کر دیا، بیوٹیفائی کر دیا کہ اس میں ہی گم رہتے ہیں یہ۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ کیا کرتے ہیں، وہ اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں، سیم ورڈ یوز کیا گیا یسخرون۔ اور جگہوں پہ بھی منافقین کی بھی صفات میں یہی بیان کیا گیا ہے کہ وہ اہل ایمان کا سخریہ یعنی مذاق اڑایا جاتا ہے۔ تو ہمارے ہاں بھی یہ کلچر جو ہے نا عام ہوتا جا رہا ہے۔ پہلے دیکھا جاتا تھا کہ جو نوجوان تھے اسکول گوئنگ ان کے اندر ہوتا تھا، لیکن اب آپ دیکھتے ہیں یہ بڑوں میں بھی، خاص طور پہ جو اسکول وغیرہ اسکول کالج کے جو دوست ہوتے ہیں ان میں ایک جو مذاق ہوتا ہے وہ کبھی کبھار کچھ حدوں کو پار کر لیتا ہے، اور کوئی اس میں پرابلم نہیں ہے کہ انسان مذاق کرے، لیکن مذاق اس قسم کا ہونا چاہیے جس میں ایک تو جھوٹ نہ ہو، دوسری بات یہ کسی کا استہزاء نہ ہو، کسی کا دل نہ دکھایا جا رہا ہو۔ اگر مذاق میں سب انجوائے کر رہے ہیں اور ایک بندہ جو ہے ٹارگٹ بنا ہوا تو وہ مذاق نہیں ہے، وہ اسی آیت کے تحت آ جاتا ہے۔ لیکن اگر سب انجوائے کرتے ہیں اس مذاق کو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ۔ اچھا، اسی آیت میں ایک اور چیز جو مینشنڈ ہے، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے شاید وہ تم سے بہتر ہو۔ اور یہ چیز جو ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہی پتہ ہوتی ہے۔ یعنی ہم لوگ اگر کسی کا مذاق اڑاتے ہیں تو ایک تو جنرلی اسپیکنگ کمزور لوگوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے،
اگر کوئی مالی لحاظ سے کمزور ہے یا اس طرح باتیں نہیں کر سکتا جس طرح کوئی اور کر سکتا ہے، کسی نہ کسی کمزوری کو ہی نشانہ بنایا جاتا ہے کسی کے مذاق کا. لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ ان چیزوں میں کمزور ہو جس کو آپ کوئی نہ کوئی ویلیو دیتے ہوں، لیکن جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ویلیو دیتا ہے اس میں وہ بہت تگڑا ہو. تو عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آنکھوں میں ہو سکتا ہے وہ بہت بہتر ہو اور تمہیں اس چیز کا نہ پتہ ہو. ولا تلمزوا انفسکم، ایک اور جو چیز یہاں پہ مینشنڈ ہے کہ تلمزوا لمز کہتے ہیں ڈیفیم کرنے کو، کرٹیسائز کرنے کو، انسلٹ کرنے کو، ہارش ورڈز یوز کرنے کو. لیکن اللہ نے یہاں پہ کہا ہے ولا تلمزوا انفسکم، اپنے آپ کے ساتھ یہ نہ کرو، یعنی ڈو ناٹ یوز ہارش ورڈز ود یور سیلف، یعنی ڈونٹ ڈو دس ٹو یور سیلف. کہا یہ جا رہا ہے آیت میں کہ کسی اور کے ساتھ نہ کیا کرو، لیکن اللہ تعالیٰ نے انفسکم ورڈ یوز کیا ہے کہ اپنے ساتھ نہ کرو، میننگ اگر تم کسی اور کے ساتھ کرو گے نا تو تم ایسے اپنے ساتھ کر رہے ہو، ظلم اپنے ساتھ ہی کر رہے ہو. صرف تو مذاق تو اس کا اڑا رہے ہو، لیکن اصل مذاق تمہارا اڑ رہا ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے اس بات کا. اصل مذاق جو ہے اللہ تعالیٰ تمہارا اڑا رہا ہے تو تمہیں پتہ نہیں ہے، کیونکہ اصل میں یہ چیز واپس تمہارے اوپر ہی آئے گی. ٹھیک ہے، ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، اور نہ ہی برے ناموں سے کسی کو پکارو. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، اور بہت ہی برا ہے، برے الفاظ جو ہے نا ایمان کے بعد. the use of bad words after faith is terrible، یعنی ایمان کے بعد اس طرح کی حرکت کرنا وہ کیا چیز ظاہر کرتی ہے کہ شاید ایمان کی کمی اور کمزوری ہے، کیونکہ جو دل میں ہوتا ہے وہی منہ پہ آتا ہے. اور ایک عربی میں نا ایک سیئنگ ہے کلو اناء بما فیہ یمضح، ہر جو برتن ہوتا ہے اس میں سے وہی نکلتا ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے. ایوری کنٹینر اونلی پورز آؤٹ واٹ اٹ کنٹینز. تو اسی طرح جو دل ایمان سے خالی ہوگا وہی برے القابات اور برے الفاظ اگلے گا. لیکن جس انسان نے اپنے دل کے اوپر اور اپنے ایمان کے اوپر کام کیا ہوگا تو اس سے جو باہر ابھرے گا، چاہے اس کے وہ اقوال ہوں یا افعال ہوں، اس کے ورڈز ہوں یا ایکشنز ہوں، وہ اچھے ہوں گے. اس میں نا گالی گلوچ وغیرہ ان جنرل بھی آ جاتی ہے. کبھی کبھار لوگوں کا تکیہ کلام بن جاتا ہے گالی دینا، یعنی وہ کسی کو دے نہیں رہے ہوتے لیکن ان کی ووکیبلری میں یہ شامل ہے. تو یہ بھی بہت ہی ایک یعنی قبیح عمل ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں. اور وہی جو میں نے محاورہ بھی پڑھا نا کہ جو اندر ہوتا ہے وہی باہر آتا ہے پھر. تو انسان کو چاہیے کہ اپنی زبان پہ کنٹرول رکھے، اور جو لوگ اپنی فرسٹریشن کو آرٹیکولیٹ نہیں کر سکتے کسی اچھے الفاظ میں، تو شاید ان کے پاس پھر برے الفاظ ہی ہوتے ہیں. اگلی آیت پڑھتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. اے اہل ایمان، اوائڈ مچ سسپیشن، ون ازمپشن، یعنی لوگوں کے بارے میں برا تصور نہ رکھا کرو، سوء الظن نہیں ہونا چاہیے تمہارے اندر. ان بعض الظن اثم، اور کچھ جو ازمپشنز ہوتی ہیں وہ گناہ ہوتا ہے. یعنی کبھی کبھار ایک سوچ بھی جو ہے وہ بھی گناہ ہو سکتا ہے کبھی کبھار. یعنی اس آیت سے یہ ہمیں ثابت ہوتا ہے، ایون دو جنرل رول یہ ہے کہ اگر آپ کچھ سوچتے ہیں تو اس کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی پکڑ نہیں کرتا جب تک کہ آپ اس پہ عمل نہ کریں. لیکن کبھی کبھار برا گمان جو ہے وہ بھی گناہ ہو سکتا ہے. اور وہ کب؟ جب انسان کے اندر ایک فلیٹنگ تھاٹ نہیں، لیکن ایک تھاٹ آئے، بری تھاٹ آئے، اور انسان پھر اس کو اپنے ذہن کے اندر ایگزیجریٹ کرے اور اس کے ساتھ جو ہے وقت گزارے. پھر ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اپنے ہاں اس کو گناہ لکھ دے. کیونکہ اس سے ہوتا کیا ہے کہ جب آپ اپنے ذہن میں ایک برا خیال لے کے آتے ہیں یا کسی کے بارے میں ایک بری ازمپشن لے کے آتے ہیں، اور اس کو اگر آپ اپنے ذہن میں وقت دیتے ہیں، اس کو جرمنیٹ کرنے دیتے ہیں ذہن کے اندر، تو پھر یہ آپ کے عمل میں تبدیلی لے کے آئے گا اگلے انسان کے ساتھ. اور آپ کے پاس ابھی ایویڈنس بھی نہیں ہے کوئی، لیکن صرف آپ نے کسی سے سن لیا یا آپ نے برا ازیوم کر لیا کسی کے بارے میں، اور آپ نے اس ازمپشن کو اپنے ذہن میں جگہ دی اور اس کے اوپر سوچا، اور بس اس کے اوپر آپ نے یعنی اس کو ذہن سے آپ نے نکالا نہیں بلکہ ذہن میں رکھی اس بات کو، تو اس سے جو ہے نقصان ہوگا آپ کے تعامل میں اس کے ساتھ، اور ویسے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں گناہ ہے. ولا تجسسوا، اور تجسس نہ کرو. تجسس یعنی
اسپائی نہ کرو لوگوں کے معاملات کے اندر، لوگوں کی جو فالٹس اینڈ فلاز ہیں ان کی تہوں میں نہ جاؤ برائیوں کو ڈھونڈنے کے لیے. ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، اور نہ ہی غیبت کرو ایک دوسرے کی. ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا، کیا تم چاہو گے کہ تم اپنے بھائی کا مردار کھاؤ؟ فکرہتموہ، اور تم اس کو بالکل برا چاہو گے. واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو. ان اللہ تواب الرحیم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ تواب بھی ہے، یعنی توبہ قبول کرنے والا بھی ہے، اور رحیم بھی ہے. اس آیت کو بھی آپ دیکھیں گے تو جو ہماری مین تھیم ہے یونٹی کی، اسی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے یہاں پہ بھی. کیسے؟ اچھا ازیوم کرو اگلے کے بارے میں، برا ازیوم کرو گے دلوں میں نفرت پیدا ہوگی، دلوں میں نفرت پیدا ہوگی تو پھر وہ ظاہر بھی ہوگی، وہ ظاہر ہوگی تو وہ جھگڑا ہوگا، جس کا پہلی آیت میں جو ہم نے آج پڑھی ہے اس کا ذکر ہے. اقتتلوا، یعنی قتال ہوگا، جنگ ہوگی، لڑائی ہوگی. اور وہ لڑائی شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ وہ اس سے شروع ہوتی ہے، سوء الظن سے، برا خیال کرنا، برا سوچنا لوگوں کے بارے میں. not giving them the benefit of the doubt, not giving them the first chance of innocence، کہ آپ ڈیفالٹ پوزیشن جو ہے لوگوں کے بارے میں اچھا ازیوم کیا کریں. ہاں اگر آپ پاس you have solid evidence against someone, then you can have ill feeling towards them، لیکن پھر بھی انسان کو معاملہ اچھا کرنا چاہیے. تو یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، کثیرا من الظن، یہ جو ورڈ ہے نا کثیر، اس سے پتہ لگتا ہے کہ تھوڑا سا ظن کیا جا سکتا ہے. یعنی مسلمان ایسا بھی نہیں ہے کہ بے وقوف ہوتا ہے، کہ ہر کسی کے بارے میں اچھا بھی سوچتا ہے، سارا وقت اچھا ہی سوچتا ہے. اگر اس کو پتہ بھی لگ رہا ہو کہ کہیں نہ کہیں اس میں بندے میں برائیاں ہیں اور مجھے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اس سے، تو وہ اپنی انوسنس کے اندر اس کے بارے میں اچھا ہی سوچ رہا ہے. یعنی کثیر جو ہے ورڈ، اوائڈ مچ سسپیشن یا مچ ازمپشن. لیکن ون شوڈ بی پروڈنٹ، ون شوڈ بی انٹیلیجنٹ، ون شوڈ ہیو پرسیپشن، پرسیپٹیو ہونا چاہیے انسان کو. مومن جو ہے اس کے اندر فراست ہوتی ہے، وہ لوگوں کو جانچتا ہے. لیکن پہلا جو ڈیفالٹ ہے وہ یہ ہے کہ اچھی ازمپشنز رکھی جائیں. کثیرا من الظن، علماء ہمارے بتاتے ہیں دو قسم کے ظن ہیں، یعنی ظن الخیر اور ظن السوء، ایک اچھا گمان اور ایک برا گمان. تو بائی ڈیفالٹ آپ کا جو مسلمان بھائی ہے اس کے ساتھ آپ کا اچھا گمان ہی ہونا چاہیے، اور اسی چیز کو شریعت پروموٹ کرتی ہے. ہاں اگر وہ اف ہی شوز یو سم تھنگ نیگیٹو، اگر پروفس ہیں تو ٹھیک ہے، انسان برا گمان بھی کر سکتا ہے. برے گمان سے کیا مراد ہے؟ کہ وہ اپنے آپ کو بچا کے رکھے اس کے شر سے، بس یہ نہیں کہ اس کے ساتھ شر والا معاملہ کرے یا پہل کرے اسی چیز کے اوپر. کیا میرا خیال ہے اس نے میرے ساتھ غلط کرنا تھا، میں پہلے اس کے ساتھ غلط کر دیتا ہوں. یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے اسے. ان بعض الظن اثم، اور یہاں پہ بھی بعض جو ورڈ یوز ہوا ہے، انڈیڈ سم آف سسپیشن از سن. اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیفالٹ یہ ہے کہ اگر آپ گمان کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو گناہ نہیں دے گا، صرف گمان ہے. لیکن اگر آپ گمان جو ہے وہ کر کے اس کو زیادہ جگہ دیں گے اپنے ذہن کے اندر، یہاں تک کہ آپ کا ایٹیٹیوڈ چینج ہو جائے، پھر یہ گناہ ہو سکتا ہے. ایون دو اگر آپ نے کوئی ایکشن کیا بھی نہیں ہے اس کے اوپر. ہم جنرلی پڑھتے ہیں ہمارے دین میں یہ اصول ہے کہ جب تک ایکشن نہیں کرو گے خیال کے اوپر تب تک گناہ نہیں ملے گا. لیکن اس کے اوپر ایکسیپشن یہ ہے. ایکسیپشن کیا ہے؟ کہ اگر برا گمان کرو گے اور اس برے گمان کو اپنے ذہن میں جگہ دو گے بہت زیادہ، تو پھر ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں گناہ لکھ دیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایاکم والظن، بچو، آگاہ رہو، بی ویئر آف مچ سسپیشن. فإن الظن اکذب الحدیث، کیونکہ ظن جو ہے، برا گمان کرنا جو ہے، وہ سب سے بڑا جھوٹ ہے. سب سے بڑا جھوٹ ہے. سب سے بڑا جھوٹ ہے جو انسان اپنے آپ کو بتاتا ہے برا گمان کر کے. ولا تجسسوا، تجسس کسے کہتے ہیں؟ ٹو سیک فالٹس ان ادرس، ٹو سیک فالٹس ان ادرس. جاسوسی بھی اسی ورڈ سے نکلا ہے، تجسس سے. جاسوسی یعنی اسپائی کرنا. لیکن یہاں پہ اسپیسیفکلی لوگوں کے معاملات کے اندر اسی نیت سے جانا کہ میں کچھ جو ہے نا گند ڈھونڈوں اور ان کے اوپر جو ہے نا گند اچھالوں، میں کوئی ان کے فلاز، ان کی فالٹس کو میں ایکسپوز کروں. یعنی اس نیت سے تجسس کرنا، اس نیت سے اسپائی کرنا.
یعنی وہ انسان جو سارا وقت لوگوں کی تہ میں لگا رہتا ہے کہ یار مجھے پتہ لگے یار یہ کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا، پھر میں اس کو ذلیل کروں یا اس کو میں ڈیفیم کروں یا ڈیگریڈ کروں. ابن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے اصحاب میں سے کسی کی آپس میں مجھے باتیں نہ بتاؤ، کوئی میرے پاس شکایات نہ لے کے آؤ، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میں ان کو ملوں ایک صاف دل کے ساتھ. کیونکہ جب آپ کسی کے معاملے میں جا کے تجسس کر کے پھر کسی کو جا کے بتاتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، تو آپ اس کے دل کے اندر تیسرے بندے کے خلاف نہ کچھ بیج بو رہے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے پاس کسی کی یہ باتیں، کسی کی شکایات نہ لے کے آؤ، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ اگلے کو ملوں ایک صاف دل کے ساتھ. میں چاہتا ہوں کہ جو ڈیفالٹ ہے کہ میں حسن الظن کے ساتھ ملوں کسی کو، تم اس کو جا کے میرے لیے خراب نہ کرو. اور یہی ہوتا ہے جب انسان غیبت کرتا ہے کہ وہ اگلے کے دل میں تیسرے بندے کے خلاف جو ہے نا بیج بو رہا ہے اور اس کا پرسیپشن چینج کر رہا ہے اس کے بارے میں، اور یہ بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے انسان کو. اس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے جا کے دیکھیں گے ہم کچھ احادیث جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ کس قسم کا معاملہ ہوگا ایسے لوگوں کا آخرت میں. اصل جو معاملہ ہے نا، اس معاملے میں تجسس کا اپوزٹ کیا ہے کہ انسان اپنا کام سے کام رکھے. اور اس میں ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے جو امام النووی نے اپنی 40 احادیث میں لے کے آئے ہیں، 40 کے اندر لے کے آئے ہیں. من حسن الاسلام المرئی ترکہ ما لا یعنیہ. ایک انسان کے اسلام، فرام دا بیوٹی آف ونز اسلام، ایک انسان کے ایمان کا حسن یہ ہے کہ وہ ترکہ ما لا یعنیہ، وہ ہر چیز کو ترک کر دیتا ہے جو اس کے کام کی نہیں ہوتی. یعنی وہ اپنے کام سے کام رکھتا ہے. he is busy with himself and improving himself، اور اپنی فیملی اور اپنے کام سے کام رکھتا ہے. لوگوں کے معاملات میں عمل دخل نہیں دیتا، وہ تجسس نہیں کرتا. وہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ خوبصورت ایمان ہے اس انسان کا کہ جب وہ بیٹھتا ہے لوگوں کے ساتھ تو باقی لوگوں کی بات نہیں کرتا. اس نے یہ کہہ دیا، اس نے ایسے کہہ دیا، اس نے ویسے کہہ دیا، اس نے وہ کر دیا، تم نے اس کی سنی بات، اس نے کیا کہہ دیا. تو انسان کو نا یہ پریکٹس کرنا چاہیے، کیونکہ ہر کسی کے اندر نا کچھ ویکنس ہوتی ہے، اور بہت زیادہ لوگوں میں یہ ویکنس ہوتی ہے کہ وہ یا تو وہ باتیں کرتے ہیں یا سننا چاہتے ہیں کہ اور لوگ کیا کہہ رہے ہیں کسی کے بارے میں. عبد الرحمن بن عوف اور عمر بن الخطاب، عبد الرحمن بن عوف جو ہیں عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. عبد الرحمن بن عوف اور عمر بن الخطاب جو ہیں وہ مدینہ میں واک کر رہے تھے مغرب کے بعد کے ٹائم. تو عمر بن الخطاب کو اور عبد الرحمن بن عوف کو آواز آتی ہے کسی گھر میں سے، اور ان کا خیال ہوتا ہے کہ یہاں پہ جو ہے نا شراب نوشی کی جا رہی ہے اس گھر میں. تو عمر بن الخطاب عبد الرحمن بن عوف کو کہتے ہیں کہ چلو ہم جا کے چیک کرتے ہیں. اور عبد الرحمن اور عمر بن الخطاب جا کے چیک کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو عمر بن الخطاب رک جاتے ہیں اور عبد الرحمن بن عوف کو کہتے ہیں کہ یار مجھے یہ آیت یاد آ گئی ہے کہ ولا تجسسوا، تو چھوڑو ہمیں نہیں کرنا چاہیے، ہم اپنا کام سے کام رکھیں. جب انسان اپنی چار دیواری کے اندر کوئی کر رہا ہے تو ہم کیوں پرائے کریں اور جا کے اس کے فلاز کو، فالٹس کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں اور اس کو ہم اس لحاظ سے تنگ کریں. اور شریعت کا بھی یہ مزاج ہے، شریعت کا بھی یہی مزاج ہے کہ شریعت نہیں چاہتی کہ انسان جو ہے وہ برائی کرے، لیکن شریعت یہ بھی نہیں چاہتی کہ ہر معاملے میں مائکرو لیول پہ جا کے ڈھونڈے، دیکھے، سپائے کرے اور پھر پکڑے. لوگ اگر اپنی چار دیواری کے اندر غلط کام کرتے ہیں ان کو نہیں کرنا چاہیے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ ہے، باقی لوگوں کو اپنا کام سے کام رکھنا چاہیے. جو شریعہ ہے، جو لا آف دا لینڈ ہے، وہ ہر کسی کے گھر کے اندر جا کے چیک نہیں کرے گا. تو تقوی کا بھی یہی مطلب ہے. واتقوا اللہ، یہاں پہ تقوی کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. تقوی کا بھی یہی مطلب ہے کہ جب کوئی نہیں دیکھ رہا تو اللہ سے خود ہی انسان ڈرے. لیکن جب یہ چیزیں آؤٹ ان دی اوپن ہوں گی تو پھر شریعت جو ہے وہ عمل میں آئے گی. تو ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، اور غیبت نہ کرو ایک دوسرے کی. غیبت کو ڈیفائن کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ذکر اخاک بما یکرہ، اپنے بھائی کا ذکر. یہاں پہ بھی اخاک یعنی اخی، یعنی وہی بردرہڈ کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ بھی. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ورنیکولر میں، ان کی لینگویج کے اندر جب مسلمان کی بات ہو رہی ہوتی تھی یا مسلمان کے بارے میں بات ہوتی تھی تو یہ بردر والا ورڈ جو ہے، فریز جو ہے، بڑا کامن ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسی لیے یوز کیا تاکہ ہم اس کو بار بار اپنے لیے، ہمارے لیے یاد دہانی ہو کہ ہمارا رشتہ جو ہے وہ بھائی چارے کا ہے ایمان کے تحت. تو ذکر اخاک بما یکرہ کہ غیبت کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کا ذکر کرو اس کی ناموجودگی میں اس چیز کے بارے میں جس کو وہ ناپسند کرتا ہے.
چاہے وہ سچ ہو یا جھوٹ ہو. سچ ہوگی تب غیبت ہے, جھوٹ ہے تو بہتان ہے. سچ ہے تو وہ غیبت ہے, اور اگر جھوٹ ہے تو وہ بہتان ہے. یہ معاملہ جو ہے نا, اس سے شاذ ہی کوئی بچا ہوا ہے اس دنیا میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک صحابی تھے جن کا روایات کے اندر نام نہیں آتا. اچھا, یہ بھی سبحان اللہ ہمارے اسلاف کا ادب اور صحابہ کا بھی آپس میں ادب دیکھیں کہ جب بھی کچھ احادیث مینشن کی جاتی ہیں نا, جہاں پہ کسی صحابی کا عمل ہے جو کہ ایک اچھا عمل نہیں ہے, تو اس کا نام نہیں آپ کو نظر آتا, نام موجود نہیں ہے ان روایات کے اندر. تو یہ بھی ایک ادب ہے ہمارے صحابہ کا, کیونکہ کسی کو ڈیفیم کرنا مقصد نہیں ہے, لیکن سٹوری میں سے لیسن اخذ کرنا مقصد ہے. تو بہت زیادہ روایات آپ کو ملیں گی جہاں پہ کوئی نیگیٹو چیز مینشنڈ ہے لیکن وہ نام نہیں ایسوسیٹڈ, آپ کو نام نہیں ملے گا. اسی طرح یہی روایت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں انہوں نے سنا کسی صحابی کو کسی کے بارے میں برا کہتے ہوئے, کوئی کرٹیسائز کیا ہوگا, کوئی برا کہا ہوگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ اسی گروپ کے ساتھ جا رہے تھے کہیں, تو انہوں نے کہیں پہ ایک مرا ہوا گدھا دیکھا, اس کا پورا کارکس پڑا ہوا سائڈ پہ دیکھا, اور اس میں وہ کیڑے لگے ہوئے تھے اور بالکل بسا ہوا سا وہ وہاں پڑا ہوا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو بلاؤ, جو اس کو کرٹیسائز کر رہا تھا اس کو بلاؤ میرے پاس. تو اس کو بلایا گیا, اس کا اس میں سے کھاؤ, تم اس کو کھاؤ. تو وہ پریشان ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ کس قسم کا حکم آ رہا ہے کہ اس کو کھاؤ, اس میں سے کھاؤ. تو وہ سمجھا نہیں, اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے جو اپنے بھائی کا گوشت کھایا نا, اس سے بہتر یہ تھا اس کو کھا لیتے. اور وہی اسی آیت میں وہی انالوجی دی گئی ہے کہ غیبت کرنا جو ہے ایسے ہے جیسے اپنے بھائی کا گوشت کھانا. اور علماء نے اس میں کوئی پیرللز جوڑے ایسے ہیں کہ جب آپ کسی کی غیبت کرتے ہو نا تو اس کو تکلیف نہیں پہنچتی. کیوں؟ کیونکہ وہ ہے ہی نہیں وہاں پہ. تو مردار کا بھی جب گوشت کھاؤ گے آپ تو اس کو تکلیف نہیں پہنچے گی. اور اسی طرح جب آپ غیبت کرتے ہو تو جس کو آپ تکلیف پہنچانے کی کوشش کر رہے ہو اس کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی, لیکن وہ اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتا. اس لیے مردار بھی جو ہے اپنا دفاع نہیں کر سکتا, اس میں سے کھانا شروع کر دو کہ دفاع نہیں کر سکتا. لیکن ہے یہ بھی اور وہ بھی اتنا ہی گھنونا عمل. گھن آتی ہے اس چیز سے کہ انسان جو ہے مردار میں سے اس طرح کھائے, اور وہ بھی اپنے بھائی کے مردار میں سے. تو بڑی ایک اسٹرانگ انالوجی ہے اس میں. اینڈ اگین یہ آپ سمجھیں انورسلی یہ چیزیں قتال کی طرف لے کے جاتی ہیں کہ انسان جو ہے اس کا سوء الظن ہو, غیبت ہو, پھر آپس میں لڑائی کی طرف چیزیں لے کے جاتی ہے. یہ چیزیں ان آیات کے اندر ڈس یونٹی کا باعث ہیں, اور اللہ نہیں چاہتا کہ ڈس یونٹی کریٹ کی جائے مسلمانوں کے درمیان. اور اس کی جڑ سے ہی پہچاننا جو ہے وہ یہیں پہ ہے کہ دلوں میں جو خیالات ہیں ان کو پاک ہونا چاہیے, اور یہ جو باتیں ایک دوسرے کے بارے میں کی جاتی ہیں ان چیزوں کو بند ہونا چاہیے. دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی کہ اگر کسی کی عادت یہ ہوگی نا کہ وہ جا کے لوگوں کی تہوں میں بیٹھتا ہے اور ان کی برائیوں کو ایکسپوز کرتا ہے, تو یقین کریں کہ اللہ بھی ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس بندے کو ایکسپوز کرے گا. کیونکہ ایسا تو کوئی انسان نہیں ہے جو ایگزسٹ کرتا ہے جس کی اپنی کوئی برائیاں نہ ہوں. اس نے راز رکھے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ساتھ برے, تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ بھی وہ راز کھولے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, یا معشر من آمن بلسانہ ولم يدخل الایمان قلبہ, اے وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے ہو اپنی زبان سے لیکن ابھی تک ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا. یعنی ان لوگوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کر رہے ہیں جو ایمان میں کمزور تھے. لا تغتاب المسلمین, نہ مسلمانوں کے بارے میں غیبت کرو, نہ اہل ایمان کے بارے میں غیبت کرو. اور کہا کہ ان کے جو فلاز ہیں اور فالٹس ہیں ان کے پیچھے نہ لگو, اور لیکن اگر تم لگو گے تو اللہ تعالیٰ بھی اس معاملے میں تمہارے پیچھے لگے گا, اور اللہ تعالیٰ تمہیں ذلیل کرے گا جب کہ تم اپنے گھر میں ہوگے. کیا مطلب اس کا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ذلیل کرے گا تم اپنے گھر میں ہوگے؟ یعنی تم ابھی گھر سے نکلو گے نہیں
تم پوری کوشش کرو کہ یار میرے اسرار جو ہیں، میرے سیکرٹس جو ہیں، میرے فلاز جو ہیں کسی کو پتہ نہ لگیں. تم اتنا بچ کے چلو گے، گھر سے ہی نہیں نکلو گے تم، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ تمہیں ذلیل کر دے گا. یعنی پھر بھی اللہ تعالیٰ جو ہے نا تمہیں ایکسپوز کرے گا. اللہ تعالیٰ ہے الستار، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ہے ستار، یعنی کور کرنے والا، فالٹس کو کور کرنے والا. اگر تم ان لوگوں میں سے ہو کہ تم لوگوں کے فالٹس کور کرو گے تو اللہ ان میں سے ہے جو تمہارے فالٹس کور کرے گا. اور کون ہے ہم میں سے جس کے فلاز اور فالٹس نہیں ہیں؟ اچھا یہاں پہ نا یہ جو میں نے ڈیفینیشن دی نا ذکر اخاک بما یکرہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کو ڈیفائن کیا کہ اپنے بھائی کا ذکر کرنا اس کی غیر موجودگی میں اس چیز کے بارے میں جس کو وہ ناپسند کرتا ہے. کیا اس میں ہمارے پاس ایکسیپشنز ہیں کہ نہیں ہیں؟ اور ایکسیپشنز ہیں، ہمارے پاس ایکسیپشنز ہیں، اور وہ سیرت سے ہی ہمیں ایکسیپشنز ملتی ہیں. مثال کے طور پہ ابن عثیمین نے اپنی تفسیر میں، اس آیت کی تفسیر میں نا ایک واقعہ منشن کیا ہے ہند بنت عتبہ کا، جو کہ ابو سفیان کی زوجہ تھیں. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور ابو سفیان کی شکایت لگائی انہوں نے. اب یہ شکایت لگانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ اس ڈیفینیشن کے اندر آتا ہے کہ انہوں نے مینشن کیا ابو سفیان کے بارے میں ایک بات جو ابو سفیان پسند نہیں کرتا تھا، تھی بات سچ، تو کیا یہ غیبت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو علماء نے یہاں پہ ایکسیپشنز کریٹ کیے ہیں. سو فار ایگزامپل اگر تو کسی کے ساتھ کوئی ظلم ہوا ہے اور اس ظلم کا ذکر کیا جا رہا ہے ایسی جگہ کے اوپر جہاں پہ وہ اس کو ریڈریس مل جائے گا یا اس کو کوئی نہ کوئی سلوشن مل جائے گا یا وہ ظلم جو ہے اس سے ہٹا لیا جائے گا، تو پھر وہاں پہ یہ بات کی جا سکتی ہے. اسی طرح بہت زیادہ ہمارے پاس روایات ہیں جہاں پہ کچھ صحابی آتے ہیں اور ایک اور صحابی کی شکایت لگا رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک صحابی تھے جو ہر رکعت میں سورۃ الاخلاص پڑھا کرتے تھے اور پھر آگے کوئی سورت پڑھا کرتے تھے. اب کسی نے جا کے ان کی شکایت لگا دی جا کے. اسی طرح ہمارے پاس بہت زیادہ واقعات ہیں. تو ایکسیپشن جو ہے وہ یہ ہے کہ یا تو ظلم ہو رہا ہو یا پھر ایک گریٹر گڈ کے لیے انسان کام کر رہا ہو. مثال کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ کیوں جا رہے تھے؟ دین کے لحاظ سے نا، دین کا معاملہ تھا. واز نتھنگ پرسنل کہ کوئی پرسنل شکایت لگانے یا اس کو ان بیڈ لائٹ پورٹرے کرنا، نہیں، دین کے لحاظ سے کیا یہ کیا جا سکتا ہے دین کے اندر. اسی طرح اگر کوئی ادارے میں کام کر رہا ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ ایک ادارے میں کام کر رہے ہوں جہاں پہ ایک ہائرارکل سٹرکچر ہو اور آپ کسی کے بارے میں بات ہی نہ کریں. یعنی اپنے سبارڈینیٹ کو آپ نے کیا اپنا ریویو دینا ہے اپنے باس کو کہ میرے نیچے جو بندہ کام کر رہا ہے وہ کیا کام کر رہا ہے، کس قسم کا کام کر رہا ہے. تو وہ تو غیبت ہی غیبت ہے. پھر تو ایچ آر تو غیبت ہی سنتا رہتا ہے سارا وقت پھر. سو یہاں پہ وہ ایکسیپشنز ہیں ٹو دا رول، اور وہ ایکسیپشنز یہی ہیں کہ دی انٹینٹ ریئلی میٹرز، کس انٹینٹ کے ساتھ کیا جا رہا ہے. اگر وہ ادارہ جو ہے اس کی بہتری کے لیے، نظام کی بہتری کے لیے، اسلام کے لیے یہ کیا جا رہا ہے تو ٹھیک ہے. اگر کوئی ظلم ہے اس کو نمایاں کرنا ضروری ہے، کسی کا کوئی ایسا فلا اور فالٹ ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے، اس کے اندر یہ بات کرنا وہ تب یہ کیا جا سکتا ہے. اکثر آپ دیکھیں گے کہ ہمارے ہاں نا یہ ایکسیپشنز مینشن نہیں کی جاتی. میں بھی سوچ رہا تھا ان کو مینشن کریں کہ نہ کریں، کیونکہ جب آپ ایکسیپشن مینشن کر دیتے ہیں، کرتے تو ہم سب غیبت ہیں، تو اپنے لیے ایکسیپشن ہم نکال لیا. میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ یار میں تو اصلاح کرنا چاہتا ہوں. تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارے ہاں اکثر علماء جو ہیں وہ یہ ڈیفینیشن دے دیتے ہیں ذکر اخاک بما یکرہ، اور ایکسیپشنز کا بیان نہیں کرتے. ایون ایکسیپشنز ایگزسٹ کرتی ہیں لیکن وہ بیان اس لیے نہیں کرتے کیونکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں یہ کبائر میں سے ہے، بڑے گناہوں میں سے ہے غیبت جو ہے. تو انفارچونیٹلی کبھی کبھار ہوتا ہے یہ کہ اگر آپ ہلکا سا دروازہ کھولیں تو لوگ پورا کھول دیتے ہیں اپنے لیے. ہر کوئی ایکسیپشن نکال لے گا، یار میں تو اس لیے کر رہا ہوں اصلاح، ہر کوئی اصلاح کے لیے کر رہا ہوتا ہے. پھر تو کوئی غیبت کرتا ہی نہیں ویسے. تو اس میں انسان کو چاہیے کہ اپنا معاملہ جو ہے نا اپنے آپ کو ان لوگوں میں سے بنائے کہ آپ بے نیاز ہوں لوگوں کے معاملات سے. یعنی یہ جو حدیث جو میں نے آپ سے شیئر کی نا کہ من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، یہ بڑی خوبصورت حدیث ہے. یعنی یہ بڑی ایک میں تو سمجھتا ہوں بہت ہی زبردست کریکٹرسٹک اگر کسی میں ہو نا کہ وہ کسی کے بارے میں بات کرتا ہی نہیں ہے، اور اگر کرتا تو اچھی بات ہی کرتا ہے. اور اس کا جنرل کریکٹرسٹک جو ہے انسان کا کہ وہ لوگوں کے بارے میں بات نہیں کرتا، یہ بہت میں سمجھتا ہوں بہت ایک سپیریئر کریکٹرسٹک ہے جو بہت ہی کم لوگوں کے اندر ہوتا ہے انفارچونیٹلی. کیونکہ ہر کسی کے اندر کچھ نہ کچھ اس کو مزہ آتا ہے کسی کے بارے میں بات کرنے کا، کسی کا نیگیٹو انداز کے اندر. یہ انفارچونیٹلی بہت کامن ہے چیز.
خاص طور پہ اگر آپ کسی کو اپنا کمپیٹیٹر سمجھتے ہو کسی بھی لحاظ سے، کزنز آپس میں ہوتے ہیں، ورک کالیگز ہوتے ہیں، دوست یار ہوتے ہیں بہت زیادہ، تو انسان کو نا اپنے اندر ایک سیلف چیک رکھنا چاہیے بڑا سخت قسم کا، کہ اپنے آپ کو یہ ایکسیپشنز نہ دے بالکل بھی، بلکہ کوشش کرے کہ وہ بے نیاز ہو لوگوں کے معاملات سے۔ ابھی سوشل میڈیا کا دور اس قسم کا ہے کہ ہر کوئی اپنے آپ کو ایکسپریس کر رہا ہے ہر جگہ، کہ میں ادھر گیا ہوں، میں ادھر کر رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، تو وہ فیلنگز آف جیلسی یا نیگیٹیوٹی ویسے ہی برو کرنے لگ جاتی ہیں لوگوں کے اندر۔ تو میں نے تو بہت پہلے یہ خیر انسٹاگرام وغیرہ تو میں نے یوز ہی نہیں کیا کبھی، فیس بک جب تھا تو آپ کی وہ نیوز فیڈ ہوتی ہے نا فیس بک پہ، تو پہلے میں نے سوچا یار میں فیس بک چھوڑ دوں، لیکن میں فیس بک پہ اب تو خیر میں نے چھوڑ ہی دیا، میں پرانی بات کر رہا ہوں، لیکن فیس بک میں کچھ ایسی پوسٹ کو، کچھ علماء کو، کچھ ایسی چیزوں کو فالو کرتا تھا جس سے مجھے فائدہ ہوتا تھا اور میری نیوز فیڈ پہ آتے تھے۔ پھر میں نے کیا کیا کہ میں نے سب جو میرے پرسنل کانٹیکٹس ہیں نا، سب کو میں نے وہ کر دیا کہ میرے پتہ نہیں وہ کیا انفالو کر دیا یا کیا، میری فیڈ پہ نہیں آتے، جب تک میں ان کے پروفائل پہ نہ جاؤں میں تب تک مجھے نہیں پتہ لگتا وہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں، اور صرف جو ہے نا آپ کی میری فیڈ پہ وہی آتے تھے وہ ریمائنڈرز یا کوئی اس طرح کی چیزیں جو میں باقی میں چاہتا تھا فالو کرنا، کسی کی پرسنل لائف میں مجھے نہ ہی نظر آئے تو اچھا ہے۔ تو یہ جو سوشل میڈیا کا دور ہے نا، اس کے اندر یہ تجسس، یہ سوء الظن، یہ حسد، غیبت، یہ چیزیں جو ہے نا یہ ایمپلیفائی ہو جاتی ہیں، تو انسان کو، اور وہ جو ترکہ ما لا یعنیہ والی جو حدیث ہے اس پہ عمل کرنا زیادہ مشکل ہے، کیونکہ اٹس آلویز ان یور فیس کہ اگلا کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا، اس نے وہ کھانا کیا کھا رہا ہے اس کی بھی تصویر ہے، چیک ان میں نے ادھر کر دیا ہے، تو یہ تو مطلب یہ چیز بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ انسان نا ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کرنے والوں کے بارے میں بتایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تو انہوں نے کچھ لوگ دیکھے جن کے ناخن جو تھے نا وہ کاپر کے تھے، ٹھیک ہے، کاپر کے بڑے بڑے ناخن تھے ان کے، اور وہ اپنے چہروں کو اور سینوں پہ نا وہ چیر رہے تھے، خود ہی جو ہے نا اپنے چہروں پہ اور اپنے سینے پہ نا وہ خرچ رہے تھے، چہرے کو بھی خرچ رہے تھے اور سینے کو بھی خرچ رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل علیہ السلام سے پوچھا، تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو غیبت کیا کرتے تھے اور لوگوں کا جو آنر ہے اس کو اپنے پاؤں تلے رونتے تھے، لوگوں کی عزت جو ہے نا اس کو اچھالتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں۔ ایکسیپشنز میں نے آپ کے ساتھ مینشن کر دی ہیں۔ اچھا، کیا کرنا چاہیے کہ انسان نے اگر کسی کی غیبت کی ہو تو کیا کرنا چاہیے توبہ اور استغفار کے لحاظ سے؟ کیا اس سے جا کے معافی مانگنی چاہیے کہ نہیں مانگنی چاہیے؟ ابن کثیر نے نا اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اگر انسان نے کسی کے بارے میں غیبت کی ہے تو اس کے پاس جا کے معافی نہیں مانگنی چاہیے، یعنی اس کو جا کے کہنا نہیں چاہیے یار تجھے پتہ میں نے تیرے بارے میں ایکس وائی زی کہا تھا، وہ اور زیادہ تعلق خراب ہوتا ہے، اس کو پتہ نہیں تھا، آپ نے اس کو بتا کے اس کو اور زیادہ اپنا تعلق اس سے خراب کیا، تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جہاں پہ اس کی غیبت کی تھی وہیں پہ جا کے تعریف کی جائے، یعنی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی جائے، اور پھر اس کے بارے میں اگر آپ نے برے الفاظ استعمال کیے تھے تو اچھے الفاظ استعمال کیے جائیں، لیکن اگر اس کو پتہ ہو کہ آپ نے اس کی پیٹھ پیچھے یہ باتیں کی ہیں تو پھر جا کے معافی مانگنی چاہیے۔ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، اور اللہ تعالیٰ تواب بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ تقوی جو ہے، تقوی یہ وقایا سے نکلا ہے، وقایا کہتے ہیں ایک شیلڈ کو یا اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کو، اپنے آپ کو بچانے کو، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تقوی اختیار کرو، یعنی اللہ تعالیٰ سے بچو، اللہ تعالیٰ کو اپنے ذہن میں حاضر رکھو، جب بھی اس قسم کا خیال ہے کہ یہ بات میں نے کرنی ہے کسی کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ کو اپنے ذہن میں حاضر کرو، اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچو۔ اور تقوی اختیار کرنے کا جو بیر منیمم ہے نا وہ یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے کام کرنے کو کہا ہے ان کو بجا لانا بدون تردد، کسی بھی تردد، کسی بھی ہیزیٹیشن کے بغیر، جو اللہ تعالیٰ نے کام کرنے کو کہا ہے اس کو انسان بجا لائے، اور جس چیز سے روکا ہے اس سے انسان ہٹ جائے، یہ بیر منیمم لیول آف تقوی ہے۔ ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ تواب ہے۔ تواب سے کیا مراد ہے؟ تواب توبہ کرنا۔ اب ہم جب اپنے پرسپیکٹیو میں بات کرتے ہیں نا توبہ کرنے کو، توبہ کہتے ہیں رجوع کرنا، ٹو ٹرن ٹو، when we use it for ourselves، توبہ، تواب انسان جو بار بار توبہ کرتا ہے اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف یہ لفظ منسوب کیا جاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا رجوع کرنا مخلوق کی طرف، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ جب کے بارے میں جب کہتے ہیں تواب تو جب آپ اس کو پکارتے تو وہ آپ کی طرف رخ کرتا ہے،
آپ جب رخ کرتے ہو، آپ جب توبہ کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ بھی توبہ کرتا ہے، یعنی آپ کی طرف رخ کرتا ہے، آپ کی طرف رجوع کرتا ہے. تو تواب بھی ہے وہ اور رحیم بھی ہے. اگلی آیت جو ہے وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویک دیکھیں گے، آیا نمبر 13. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی. اور یہ آیات آپ دیکھیں گے کہ اس میں جیسے میں نے شروع میں کہا کہ یونٹی جو ہے وہ آپ سمجھے ایک مین اوور آرچنگ تھیم ہے ان آیات کی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.